بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ سورہ بقرہ کی آیت 143 کی وضاحت کی ڈیمانڈ آئی ہے۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ اس آیت سے مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اے رسول، جس قبلے پر آپ تھے سے مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ بیت المقدس پر تھے، یعنی جس قبلے پر آپ تھے اس سے مطلب لیا جاتا ہے کہ آپ بیت المقدس پر تھے۔ تو اسے ہم نے اس مقصد کے لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کر لیا جائے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل گھوم کر اپنا سابقہ قبلہ اپنا لیتا ہے۔ اہل عرب کو اپنا قبلہ چھوڑنا مشکل تھا، بیت المقدس کو قبلہ بنا کر ان کا ٹیسٹ ہو گیا کہ وہ اپنے قبلے کی محبت میں گرفتار ہو کر بھاگ جاتے ہیں یا رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ پتہ لگ جائے کہ یہ قبلے کو پوجنے والے ہیں یا رسول کی اتباع کرنے والے ہیں، یہ ان کا ٹیسٹ ہو گیا بقول ان کے۔ یہ میں بقول ان کے بات کر رہا ہوں، حقیقت کیا ہے میں آگے سمجھاتا ہوں۔ اور بیت المقدس سے واپس بیت اللہ کو قبلہ بنانے پر اہل کتاب کا ٹیسٹ ہو گیا کہ واقعی یہ رسول کی اطاعت اور اتباع کرتے ہیں یا نہیں، اپنے قبلے کو پوجتے ہیں اور واپس مڑ جاتے ہیں، ایڑیوں کے بل گھوم جاتے ہیں۔ یہ نکالتے ہیں مطلب اس آیت کا آپ کے مترجمین اور مفسرین۔ اب اس مطلب کی آٹوپسی کرتے ہیں۔ اس سارے بیانیے میں اس اصل حکم کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم کب دیا؟ پہلے تو وہ حکم دکھائیے نا، اس پر ڈسکس تو بعد میں ہی ہوگی نا۔ پہلے یہ تو بتائیں کہ اللہ نے حکم کب دیا تھا، کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دکھانے کا۔ جناب آپ کسی حدیث سے بھی نہیں دکھا سکتے، وہ حکم ہے کہاں؟ نہ قرآن میں نہ کسی حدیث میں، نہ کسی نے آج تک پوچھا ان سے کہ صاحب آپ نے یہ جھوٹ موٹ ہوا میں تیر چلا کر اتنا بڑا ایشو کھڑا کر دیا، ہمارا قبلہ اول، ہمارا قبلہ اول، لڑے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں۔ کس نے کہا تھا بنانے کو یہ تو بتائیے پہلے، کہاں لکھا ہے؟ نہ صرف یہ کہ حکم نہیں بلکہ سابقہ پورا جو بیانی چلتے چلا آ رہا ہے، جسے آپ کہتے ہیں سپارہ، آپ سپارہ کہتے ہیں، تو پہلا سپارہ پڑھ کر دیکھ لیجئے پورا۔ سپارے میں اللہ یہ کہتا چلا آ رہا ہے اور اہل کتاب کو یہ سمجھاتا چلا آ رہا ہے کہ یہود و نصارہ تم خود بنے ہو، اللہ نے نہ کسی کو یہودی بنایا نہ کسی کو نصارہ بنایا، تم خود بنے ہو۔ اور جو تمہارے سب سے بڑے نبی جو کس کو مانتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو نا۔ یہودی بھی مانتے ہیں، نصرانی بھی مانتے ہیں اور مسلمین بھی مانتے ہیں، وہ سب کے مشترکہ بڑے تھے۔ وہ تمہارے جو سب سے بڑے نبی ابراہیم علیہ السلام، وہ تو نہ یہودی تھے نہ نصارہ تھے، بلکہ وہ تو مسلم تھے۔ ما کان یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو مسلم تھے۔ 3/67 کے اندر یہ بات آ گئی۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں بھائی نہیں، نہ اللہ نے کہا نہیں، بلکہ ملت ابراہیمی پر آ جاؤ، ملت ابراہیمی پر آ جاؤ، یہود و نصارہ نہیں، ملت ابراہیمی۔ 2/135 اللہ اپنے رسول کو منع کر رہا ہے کہ تم ان اہل کتاب کی باتوں میں مت آ جانا ورنہ ہو جاؤ گے گمراہوں میں سے۔ پھر یعنی وہ کیا کہتے تھے؟ یہودی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ، پھر ہدایت پر آ جاؤ گے، ہماری ملت میں آ جاؤ، ہماری ملت میں۔ یعنی ان کی ملت میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرنا شروع کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، تم بھی گمراہوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ تو یہ 2/120 سورہ بقرہ کی 120 اللہ کہہ رہا ہے کہ مقام ابراہیم کو تم سب اپنا قبلہ ٹھہراؤ۔ مقام ابراہیم یعنی بیت اللہ، اس کو اپنا قبلہ ٹھہراؤ۔ 2/125 پھر آگے کہتا ہے کہ جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے اس کا تو گویا کہ دماغ ہی پھر گیا، پاگل ہے کیا؟ وہ کوئی پاگل ہی ایسی حرکت کرے گا کہ اللہ کے گھر کو چھوڑ کر، اللہ کے بنائے ہوئے مرکز کو چھوڑ کر
انسانوں کے بنائے مراکز کی طرف دوڑے بھاگے. عقل مند آدمی تو ایسا نہیں کرے گا، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے جو ایسا کرے گا. 2/130. آپ دیکھتے جائیں، ذرا نوٹ کرتے جائیے آیات کو. یہ اللہ تعالیٰ کا موٹیویشن ہے کہ اپنے تنگ دائروں سے نکل کر مرکز کی طرف آؤ، اللہ کی ہدایت کی طرف آؤ، اللہ کے مقرر کردہ مرکز کی طرف آؤ. بیت اللہ یہ اللہ کا مرکز ہے نا، مقرر کردہ تمام انسانوں کے لیے. آپ کو تمام سابقہ آیات میں نظر آ جائے گا، آپ پڑھتے چلے آئیے غور سے. تو کہہ رہا ہے کہ جو ملت ابراہیمی سے منہ موڑ ہے، اس کا تو گویا دماغ خراب ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا وہ. 2/130. غرض سابقہ تمام آیات میں مسلسل یہ کہتا چلا آ رہا ہے کہ اب نہ یہودیت چلے گی نہ نصرانیت چلے گی، سب مل کر ملت ابراہیم پر آ جاؤ. ابراہیم کے مرکز کو اپنا قبلہ ٹھہرا لو. بیت المقدس کو اپنا قبلہ تو تم نے خود بنا رکھا ہے. اللہ نے کب بنا کر دیا تھا بیت المقدس کو قبلہ؟ اللہ نے کب بنایا؟ نہ اللہ نے اس کو بیت المقدس کہا، بیت المقدس بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو. قبلہ بنانے کی تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے خود بنا رکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان سب سے کہہ رہا ہے کہ بھائی تم سب اپنے یہودیت اور نصرانی چھوڑو، اپنے قبلے کو چھوڑو، اللہ کے مرکز کی طرف آ جاؤ. اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم دے دیا بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا، اس کو قبلہ بنانے کا. کیا جہالت کی بات ہے! وہ حکم دکھاتے بھی نہیں کہاں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بیانیہ جو نیریٹو جو قرآن کے اندر ہے، یہ اس کی نفی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے. اب آئیے ٹیسٹ پر. ٹیسٹ ان مومنین کا نہیں ہونا تھا. مومنین کا ٹیسٹ کیوں ہوگا کہ ان کا بھی ٹیسٹ ہو جائے؟ ان کا ٹیسٹ کیوں ہوگا؟ ان مومنین کا ٹیسٹ نہیں ہونا جو دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے وطن چھوڑ کر یا دیار غیر میں آ کر بس گئے. یہ مدنی دور ہے یہاں پر. یہ ان لوگوں سے کی بات ہو رہی ہے جو وہاں سے چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں. ان مومنین، ان کا ٹیسٹ کس بات کا ہوگا؟ اور ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے؟ کہ گمراہی کی طرف لے جا کر ٹیسٹ ہوتا ہے؟ ٹیسٹ تو ان کا ہونا ہے جو اہل کتاب اسلام قبول کر کے اپنے رشتہ داروں کے تانے نہیں سہ پا رہے ہیں. وہ ان کو تانے دے رہے ہیں کہ تمہارا تو ایمان ہی ضائع ہو گیا، تم کس کے بہکائے میں آ کے تم نے تو اپنا قبلہ تبدیل کر لیا. وہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. یہ بے وقوف لوگ اہل کتاب کے وہ عزیز و اقارب یہ تانے دیتے ہیں ان کو. تو ٹیسٹ تو ان کا ہو رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے تانے سن کر واپس ایڑیوں کے بل اپنے مذہب کے تنگ داروں میں چلے جاتے ہیں یا اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں. ٹیسٹ تو ان کا ہونا ہے. مومن کا ٹیسٹ ہونا ہے یہاں پر. اب ٹیسٹ کا آئیے کہ ٹیسٹ کسے کہتے ہیں. ٹیسٹ کیا؟ اللہ کی راہ سے ہدایت سے منہ موڑ کر ٹیسٹ لیا جاتا ہے، کفر پر لا کر ٹیسٹ لیا جاتا ہے. اللہ کے گھر کو چھوڑ کر اس سے منہ موڑ کر اللہ کی ہدایت کا گہوارہ جو تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہدایت کا گہوارہ، اس سے منہ موڑ کر کسی خود ساختہ یعنی مرکز کی طرف جو ہے اپنے توجہ کر لینا. کیا یہ ٹیسٹ ہے؟ اسے کہتے ہیں ٹیسٹ. وہ کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین 3/96. بلا شبہ وہ پہلا گھر جو تمام انسانوں کے لیے بطور قبلہ بنایا گیا تھا، وہ تو وہی ہے جو مکہ مبارک میں واقع ہے. پھر اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت، اس کا اسٹیٹس کیا بیان کیا قرآن نے. اور وہی قبلہ ہدایت کا گہوارہ ہے کل عالم کے لیے. وہدی للعالمین، وہدی للعالمین، ہدایت کا گہوارہ کل عالم کے لیے. کیا اللہ اپنے بندوں کا ٹیسٹ اس طرح لے گا کہ اس گھر سے جو ہدایت کا گہوارہ ہے منہ موڑنے کا حکم دے کر؟ یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے. جس طرح قرآن کتاب ہدایت ہے، اسی طرح وہ بیت ہدایت ہے نا. قرآن نے کہا نا ہدی للعالمین. جس طرح قرآن کتاب ہدایت ہے، اسی طرح وہ بیت ہدایت ہے. کیا یہ بھی ٹیسٹ ہوگا کہ کوئی کہہ دے کہ رسول اللہ نے فرمایا؟ رسول اللہ کا فرمان بھی موجود نہیں ہے. کوئی کہہ دے کہ رسول اللہ نے فرما رہے ہیں کہ اب ہدایت قرآن سے نہیں بلکہ گیتا سے ملے گی، گیتا سے لیا کرو. یہ ٹیسٹ ہو جائے گا کہ وہ رسول کی بات مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں. کیا ٹیسٹ ہے صاحب؟
کیا سوچ ہے جہالت کی ان کی؟ یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں یہ. کیا یہ ٹیسٹ ممکن ہے کہ رسول نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ کتاب یعنی ہدایت جو ہے قرآن سے نہیں بلکہ گیتا سے ملے گی، رامائن سے ملے گی، مہابھارت سے ملے گی؟ بتائیے. اور پھر یہ کہا جائے کہ بھئی یہ تو ٹیسٹ ہے کہ رسول کی بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے یا قرآن کو کی عبادت کر رہا ہے. کیا جہالت کی بات ہے یہ آیت اللہ کے گھر سے نہیں بلکہ یہودیوں کے خود ساختہ مرکز سے لی جائے گی. یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، یہ ان سے ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کی ہدایت پر آتے ہیں یا اپنے خود ساختہ مراکز کی طرف چلے جاتے ہیں. بھائی صاحب، اللہ نے کوئی قبلہ تبدیل نہیں کیا تھا. اللہ نے کوئی قبلہ کبھی بھی تبدیل نہیں کیا تھا، بلکہ بیت اللہ کو قبلہ بنائے رکھنے کی بات ہو رہی ہے. اس کو قبلہ بنائے رکھنے کی بات ہو رہی ہے اور اس کو عالمی قبلہ بنانے کی بات ہو رہی ہے کہ صرف مسلمین کا قبلہ نہیں بلکہ اب اس کو عالمی قبلے کے طور پر مقرر کر دیا ہے. وہاں مقرر کرنے کی بات جو ہے نا وہ یہ ہے، عالمی قبلے کے طور پر مقرر کر دیا ہے، عالمی قبلہ ٹھہرا دیا ہے. اور اہل کتاب سے بار بار کہہ رہا ہے کہ تم یہودیت نصرانیت چھوڑ کر اللہ کے راستے پر آ جاؤ اور سب مل کر ایک مرکز پر جمع ہو جاؤ، ایک مرکز پر. اور وہ مرکز اللہ کا گھر ہی ہو سکتا ہے. جس پر اللہ تعالیٰ جمع کرنا چاہے گا وہ کون سا مرکز ہوگا؟ اللہ کا گھر ہی ہوگا نا. تو اے رسول، جس قبلے پر آپ تھے اور ہیں اس کو ہم نے عالمی مرکز کے طور پر ٹھہرا دیا ہے تاکہ دیکھا جائے کہ کون رسول کے انقلابی پروگرام کا حصہ بنتا ہے اور کون اپنے مراکز کی طرف مڑ جاتا ہے. یہ دیکھ لیا جائے. رسول کا عالمی پلان، کون رسول کے عالمی پلان اور عالمی پروگرام کا حصہ بنتا ہے؟ کون سا عالمی پلان، کون سا عالمی پروگرام؟ یہی جو اس سے اوپر بیان ہوا ہے. اس سے اوپر نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے. اوپر بیان ہوا ہے کہ ہم نے تمہیں اب مرکزی امت بنا دیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے اب تمہیں مرکزی امت بنا دیا ہے کہ اب تم تمام انسانوں کے نگراں، پاسبان، اوورسیئر، حکمراں بن کر رہو گے اور رسول تمہارا نگراں بن کر رہا کرے گا، تمہارا پاسبان، تم پر ہیڈ. یہ عالمی پروگرام. رسول 2/43 اوپر ہی دیکھ لیں، یہ آیت ہے. رسول کے اس عالمی مشن میں رسول کا ساتھ یا اپنے تنگ داروں میں واپس، یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے. عالمی امت، عالمی قبلہ، عالمی رسول، عالمی حکومت، ورلڈلی گورنمنٹ، سارے اہل کتاب ایک جھنڈے تلے آ جائیں. یہ تھی عالمی دعوت جو یہاں دی جا رہی ہے ان آیات میں. انہوں نے بنا دیا قبلہ اول بیت المقدس کو. واہ بھائی واہ، کہاں سے آ گیا؟ کس نے بنا دیا؟ ذرا دکھاؤ تو صحیح. ہوا میں تیر چھوڑتے ویسے ہی، اور اتنا بڑا افسانہ بنا دیا اس کا. لاکھوں لوگوں کو مروا دیا. ہمارا قبلہ اول، قبلہ اول. یہ جناب اس آیت کی تشریح جو پوچھی گئی تھی. والسلام.